آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹی وی 24 نیوز اور میں ہوں محمد اقبال۔ اس وقت ہمارے ساتھ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے تعلق سے بات چیت کرنے کے لیے مولانا عبدالحمید نعیمی صاحب ہیں۔ مولانا صاحب، آپ کا انڈیا ٹی وی 24 نیوز میں سواگت ہے۔ شکریہ۔ مولانا صاحب، آپ بتائیں کہ زکوٰۃ اور صدقہ کہاں کہاں اور کن لوگوں کو دینا جائز ہے؟ دیکھیں، اس مہینے میں رمضان المبارک میں مسلمان جہاں پر مالی عبادت کرتا ہے، قولی عبادت کرتا ہے، یعنی مالی عبادت، یہ جہاں بدنی عبادت کرتا ہے یعنی نماز پڑھتا ہے، قولی عبادت یعنی قرآن کریم پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہیں پر مالی عبادت بھی کرتا ہے یعنی اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ خرچ کرنے میں کچھ تو ہے، وہ جو نفلی خرچ کرنا ہے، آپ جتنا اللہ توفیق دے آپ کو، غریبوں کی، بھوکوں کی، یتیموں کی آپ کفالت کریں، ان پر خرچ کریں، یا آپ کی کوئی ایسی سوسائٹی ہو، ایسا کوئی آپ کا ٹرسٹ ہو جس کے ذریعے سے آپ جو ہے غریب لوگوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے کوئی کام کرتے ہوں تو ان پر بھی آپ خرچے کر سکتے ہیں۔ اور خاص کر اس مہینے میں ہر مسلمان رمضان المبارک کے آخر میں عید الفطر کی ادائیگی سے پہلے صدقہ فطر ادا کرتا ہے۔ صدقہ فطر میں ہر شہر کی حساب سے قیمت الگ ہوتی ہے۔ 2 کلو 45 گرام گندم، یا اس سے جو ہے یا گندم، یا 4 کلو 90 گرام یہ آ گیا، کیا کہتے ہیں اس کو، کہ کشمش یا کھجور وغیرہ، ان سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مال کی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ تو یہ غربا، یتامہ، مساکین لوگوں کو، اور آج کل کے دور میں میری گزارش ہے عوام سے کہ دین کے تحفظ اور بقا کے لیے اور اپنی اگلی نسلوں کے اندر دینی اہمیت اور دینی غیرت کو باقی رکھنے اور تعلیم کو عام کرنے کے لیے مدارس دینیہ آپ کے بہترین مستحق ہیں کہ آپ ان مالوں سے ان کا بھی خیال رکھیں، ان کو تعاون دیں۔ صدقہ فطر آپ جس کو بھی دیں تو ایک فرد کا صدقہ فطر جیسے 80 روپے کم سے کم ہے، جتنا اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے، تو وہ آپ جس کو بھی دیں ایک فرد کا ایک ہی فرد کو دیں، یعنی اسے تقسیم نہ کریں۔ مولانا صاحب، آپ کا اس چینل کے مادھیم سے عوام تک کیا میسیج رہے گا؟ میں عوام سے گزارش کروں گا کہ ہمیشہ ظالم کی بھی مدد کریں اور مظلوم کی بھی مدد کریں۔ ظالم کی مدد اس طرح کریں کہ اس کو ظلم سے روکیں، اور مظلوم کی مدد اس طرح کریں کہ اس کو ظلم سے بچائیں۔ اگر آج کسی اور پر ظلم ہو رہا ہے اور آپ خاموش ہیں تو کل باری آپ کی ہوگی۔ اس لیے سچ کا ساتھ دیں، سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں، انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں، خود بھی جئیں، دوسروں کو بھی جینے دیں، اپنے آپ کو ایسا بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ آپ جدھر سے گزر جائیں مخلوق کو آپ سے فائدہ پہنچنا چاہیے، یہاں تک کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ ایک جانور کے تعلق سے بھی فرمایا کہ جو شخص کسی جگر والی چیز کے جگر کو تر کرے گا اسے بھی اللہ صدقے کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو نیکی کو عام کریں۔ ہمارے یہاں معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اب آئندہ ہمیں حالات جو دکھائی دے رہے ہیں، یہ گلوبل چینجنگ کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے، پانیوں کی بہت کمیاں لاحق ہو رہی ہیں، اور پانیوں کا بے تحاشا غلط استعمال بھی ہے۔ رات بھر ہم نے ٹوٹی کھول دی، نالی کے اوپر پوری رات پانی بہتا ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ ہمارا پڑوسی جس کو پانی کی ہم سے زیادہ ضرورت، جبکہ ایک ایک بوند جو ہے نا، کہیں تو لوگ اس ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں کہ اگر ملے تو اس سے زندگی محفوظ رہ سکے، اور ہم ہیں کہ ان چیزوں کا ضیاع کر رہے ہیں۔ اسی طرح راستے ہیں تو ہم راستوں میں پانی، کیچڑ، نالی کا جو ہے نالی توڑ پھوڑ دینا، اس میں کیچڑ ڈال دینا، روڈ کے اندر گندا پانی ڈال دینا، اس سے مخلوق کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہمیں بچنا چاہیے ان ساری چیزوں سے جو معاشرے، سماج اور انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایسی کسی بھی اپنی زبان کو بھی غلط استعمال کسی کے لیے نہیں کرنا چاہیے جس سے کوئی تکلیف ہو۔ ہر صورت میں جو بھی ہو سکے کوشش کریں کہ اس چند روزہ زندگی کو دوبارہ لوٹ کے یہاں کسی نے نہیں آنا ہے۔ اس زندگی کو ایسا خوشگوار گزار کے جائیں کہ آپ کے لیے بھی یہ زندگی خیر ہو اور دوسروں کے لیے بھی یادگار ہو۔ السلام علیکم۔ مولانا صاحب، اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ شکریہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ یہاں آئے اور یہ گفتگو کی آپ نے، اور دارالعلوم ضیاء الاسلام کے یہاں اس صحن میں بیٹھ کر کچھ دیر آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی، بہت اچھا لگا۔ السلام علیکم۔ یہ تھے مولانا عبدالحمید نعیمی صاحب، جنہوں نے زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے حوالے سے پورا بتایا کن لوگوں کو دینا جائز ہے۔
آپ دیکھتے رہیں انڈیا ٹی وی نیوز 24 اور پھر ملتے ہیں کسی اور نیوز کے ساتھ.